اندر ایسا اثر موجود ہے. اللہ نے فرمایا علی جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک قرآن پہاڑاں دے بھی نازل ہوندا تا پہاڑ خشیت تو ریزہ ریزہ ہو جاندے, ریزہ ریزہ ہو جاندے. یعنی قرآن دے اندر ایسی اثر پذیری, اس دے اندر ایسی اثر انگیزی موجود ہے. یعنی اگر قرآن ڈائریکٹ وحی دے ذریعے ڈائریکٹ پہاڑاں دے نازل ہوندا تے پھر کی ہونا سی, پہاڑاں نے ریزہ ریزہ ہو جانا سی. کیوں؟ قرآن دے اندر کی چیز ہے, قرآن دے اندر من رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تاردہ ذکر قرآن دے اندر موجود ہے. کل صغیر و کبیر مستتر, اور ہر چھوٹی وڈی چیز دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے. کل شیء احصینہ فی کتاب مبین فی امام مبین. اس کتاب دے اندر ہر شے دی گنتی موجود ہے, اور اس قرآن دے اندر تمام اولین و آخرین دا علم موجود ہے. اس قرآن دے اندر زمین دے خزانیاں دا ذکر موجود ہے. اس قرآن دے اندر آسمان دے تمام رازاں دا ذکر موجود ہے, اور اس قرآن دے اندر رب دی رضا دے تمام راز موجود نے. اس قرآن دے اندر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اس دے اندر ہر بندے دی روزی دا ذکر بھی موجود ہے, ہر بندے دی زندگی دے موت دا ذکر بھی موجود ہے. اس دے اندر تمام لوح محفوظ دا علم موجود ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اس کے اندر سب کچھ ہے. جو کچھ تسی دیکھنا چاہتے ہو, جو کچھ سوچنا چاہتے ہو, جو کچھ رب کو لینا چاہتے ہو, اس تمام دا تمام راز اس قرآن کے اندر موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے کہ فرمایا قرآن دا خلاصہ سورت فاتحہ شریف ہے. قرآن دا خلاصہ کیا ہے؟ فاتحہ شریف ہے. اگر قرآن دے علوم نو سمیٹیا جائے, قرآن دے علوم نو اکٹھا کیتا جائے, قرآن دے فیض نو مختصر کیتا جائے, جس طرح کہندے نے کوزے یعنی سمندر نو کوزے بند کیتا جاوے, قرآن دے فیوز و برکات نو, قرآن دے علم یعنی قرآن دے علم والے معاملے نو, قرآن نو اگر سمیٹیا جاوے تو سورت فاتحہ دے اندر سارے دا سارا قرآن موجود ہے. اور علماء کرام فرماندے نے اگر فاتحہ شریف نو سمیٹیا جاوے تو ساری فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر موجود ہے. یعنی جو قرآن دے اندر اثر ہے, جو قرآن دے اندر تاثیر ہے, وہ ساری دی ساری تاثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر موجود. لیکن یہ اثر کتنے ہوئے گا, اس کا فیض کتنے ملے گا؟ جس بندے دے سینے دے اندر ایمان ہوئے گا, جس بندے دے دل دے اندر یقین ہوئے گا. ایمان بھی ہوئے تے یقین بھی ہوئے, پھر قرآن دا اے جڑا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اپنا پورا نظارہ کراوے گا, پورے اپنے اثرات دکھاوے گا, پورے نظارے دکھاوے گا. حضرات مکرم پورے قرآن دا خلاصہ فاتحہ شریف, ساری فاتحہ شریف دا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خلاصہ بسم اللہ دی بے. بسم اللہ دی جڑی بے ہے نا, بے دے عدد بھی 2, تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عدد بھی 2, علی دے عدد بھی 2. سارے قرآن دا خلاصہ فاتحہ, فاتحہ دا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خلاصہ بسم اللہ دی بے. اور حضرت علی سی فرماندے نے کہ میں بے دا نقطہ واں. حضرت علی سی کی فرماندے نے کہ میں بے دا نقطہ واں. اگر بے نو پڑھنا ہے تو نقطہ لانا پینا, اگر نقطے نو ہٹا دیو گے بے نہیں پڑھی جاوے گی. مطلب یہ ہویا اگر تسی قرآن نو اگر ایک ہور زاوی نال ویکھیے, اگر نقطے نو کھلاری ہے تو بے بن دیے, اگر اس نو مزید وسعت دئیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن دیے, اگر بسم اللہ نو وسعت دئیے تو فاتحہ شریف بن دیے, اگر فاتحہ شریف نو وسعت دئیے تو پھر پورا قرآن بن ہے. اگر قرآن دا مطالعہ کریے تو پھر ساری کائنات اس کے اندر آ جاتی. سمجھ لگی کہ نہیں؟ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی نے فرمایا میں بے دا نقطہ ہاں, خلاصہ اے بنتا ہے, نتیجہ اے نکلتا ہے. اگر قرآن نو سمجھنا ہے تو پھر علی دی محبت سینے پا, پھر تینوں قرآن سمجھ آوے گا. اگر علی نو سمجھنا چاہنا ہے تو پھر قرآن نو سینے دے اندر بسا, پھر علی تینوں سمجھ آوے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قرآن علی دے نال ہے, علی قرآن دے نال ہے, یہ دوئے جدا نہیں ہون گے, دوئے کٹھے حوضے کوثر تے میرے کول آن گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت قرآن. قرآن نو سمجھنا تے پھر علی نو من, علی نو سمجھنا تے پھر قرآن دی من. حضرات مکرم ایک جملہ عرض کر دوں, آخری نقطہ ہے سماعت فرما. ایک ہے علی نو مننا, ایک ہے علی دی مننا, یہ دو لفظ نے. ایک ہے
علی نو مننا، ایک ہے علی دی مننا، ایک ہے پیو نو مننا، ایک ہے پیو دی مننا، یہ دو گلاں نے، ٹھیک ہے نا، ایک ہے پیو نو مننا، ایک ہے پیو دی مننا، یہ دو گلاں نے۔ پیو نو مننا ضروری ہے، پیو نو مننا مجبوری ہے، پیو نو نہیں منے گا تو شناختی کارڈ نہیں بنے گا، ایویں نا بھیا، پیو نو نہیں منے گا تو شناختی کارڈ نہیں بنے گا، اور شناختی کارڈ بنانے واسطے پیو نو مننا ضروری ہے، پیو نو پیو کہنا ضروری ہے، نہیں کہے گا شناختی کارڈ نہیں بنے گا، لیکن شناختی کارڈ بن جاوے گا، تیرا کاغذاں دے اندر ولدیت بھی لکھی جاوے گی، اس ملک دا شہری بھی بن جاوے گا، جائیداد دا بھی مالک بن جاوے گا، لیکن اللہ دے ہاں تو مقبول نہیں ہوے گا، مقبول تو اس ویلے ہوے گا جدو تو پیو دی منے گا، مقبول اس ویلے ہوے گا جدو تو پیو دی منے گا۔ حضرات مکرم، ایک ہے علی نو مننا، ایک ہے علی دی مننا۔ علی نو مننا تو ضروری ہے، اگر علی نو نہیں منے گا تو مسلمان نہیں کہوا سکتا، اگر علی دی نہیں منے گا تیرا اسلام والا شناختی کارڈ نہیں بنے گا، اگر تو علی نو نہیں بنے گا تیرا دائرہ اسلام دے اندر تیرا داخلہ بند ہو جائے گا، تینوں کوئی بندہ اسلامی تشخص دینے واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ علی نو مننا تے ہے نا مجبوری، علی علی کرنا تے ہے نا مجبوری، لیکن رب دی ہاں مقبول ہونے واسطے علی دا مننا ضروری نہیں، علی دی مننا ضروری ہے، علی دی مننا ضروری ہے۔ ایک بندہ کہنے میں علی نو مندا لیکن علی دی نہیں مندا، اون دا مننا نہ مننا برابر ہے۔ سمجھتے پہ نا، مولا علی نے ابو بکر صدیق نو اپنا امام تسلیم کیتا ہے، مولا علی سے نے عمر فاروق نو اپنا امام تسلیم کیتا ہے، اور مولا علی نے عثمان غنی نو اپنا امام تسلیم کیتا ہے۔ اگر تو علی دی مند ہے تے علی نو مند ہے، پھر علی دے پہلے امام حضرت ابو بکر صدیق نو بھی سلام کر، عمر فاروق نو بھی سلام کر، عثمان غنی نو بھی سلام کر، پھر تیرا ہے علی نو مننا بھی قبول، پھر علی دی مننا بھی ہے تیرا قبول۔ اگر تو علی نو تے مند ہے تے پر انہاں تیناں دا نہ لینا گوارا نہیں کرتا، اس تو مراد اے ہویا کہ تو علی نو تے مند ہے تے پر علی دی نہیں مندا۔ میرے بھائیو، آج دے محفل دا یہی خلاصہ ہے، آج دا پیغام یہی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے وہ کم جانے تے رب جانے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اگر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مکمل فیض حاصل کرنا ہے تو پھر علی دی محبت دل پیدا کر، پھر علی دی محبت دل دے اندر آ گئی، سمجھ لے تیرا جس طرح بسم اللہ پڑھا دینا تیرا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے دینا علی دی محبت دینا تیرا ایمان بھی محفوظ ہو جاوے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین توہانو اور مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ نہ شرمایا کرو، پڑھیا کرو بچوں، تسی تو کرو، ہمیں پتہ ہے شام کو پھر کلاس لگ جانی ہے، یہ بزرگ آزاد نے سارے، پڑھو پڑھو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال